बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। आज मेरा प्रोग्राम मैं अकेला ही हूं। मेरे मेहमान जो हैं वो कुछ अपनी मसरूफियात की बारह पे, कुछ उनके अपने जो मामलात हैं उनके लिए वो जनेवा में हैं। तो हमने कल इंशाल्लाह उनके साथ प्रोग्राम होगा। आज मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन उन सामीन से, अब देखें ना, आप और हमारे दरमियान मोहब्बत और प्यार के रिश्ते इतने बढ़ गए हैं कि अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर वो रोज़ाना कोई बात ना हो, मुलाकात ना हो, एक दूसरे को एक बातें ना सुने, मैं आपके वो जो कमेंट्स होते ना देखूँ, तो फिर मुझे कुछ ना अजीब सा लगता है। तो लिहाजा मैंने आज फिर मैं अकेला ही आ गया। मैंने कहा ठीक है, कल उनसे मिलेंगे तो आज अकेले बात कर लेते हैं। मामलात तो वही है हमारे के, पता है आपको कि पाकिस्तान के जो क्या नाम है उनका, वजीर आजम इमरान खान नियाज साहब, वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम को तो खुशखबरियाँ देते रहते हैं, हमेशा खुशखबरियाँ देते हैं। कभी खुशखबरी दे दी कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं वजीर आजम था, मेरी बीवी ने कल बताया था। यानी इतनी सादगी, बहुत सादा है ना। वो कभी कहते हैं कि मैंने पेट्रोल जो है ना वो क्या नाम है, ओगरा वालों ने कहा था कि 16 रुपए लीटर बढ़ाए, तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, 15.5 रुपए बढ़ा दो। 16 रुपए बहुत बड़ा वजन पड़ेगा। खुशखबरियां ऐसे देते रहते। उनने खुशखबरियां दी, और अब तो उनकी खुशखबरियां इतनी हो गई हैं कि कौम जो है ना, कौम जो पाकिस्तान की कौम है, उसकी कुर्बानियां भी अभी रंग लाएंगी। जैसा कि आटे से सब्सिडी वापस ले ली, ये कौन देगा कुर्बानी? कौम। सीमेंट से सब्सिडी वापस ली, कुर्बानी देगी कौम। उसके बाद घी महंगा होगा, कुर्बानी देगी कौम। पेट्रोल महंगा, कौम देगी कुर्बानी। किसके लिए? मुल्की मफाद और कौमी मफाद के लिए। और फिर स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया, कौम देगी कुर्बानी। अब एक बात है, IMF ने $1 अरब जो है ना वो तो दे दिया आज। तो ये खुशखबरी किसके लिए? कौम के लिए। यानी हुकूमत पाकिस्तान जो भी काम करती है वो कौम के लिए करती है। यानी अब एक और बात यह है कि चाइना को हुकूमत पाकिस्तान कहना चाहती थी कि आप हमारी $2-3 अरब की जमानत दे दें रूस और कजाकिस्तान में। तो क्योंकि सऊदी अरब का जो $3 अरब है वो तो पड़ा हुआ है ना उधर, शो पीस देखने के लिए, शर्त वो सूद भी है और उसके बाद वो है। तो वो गैस और इस तरह के प्रोजेक्ट है। लेकिन जो शनीद है कि चाइना ने कहा जी कि हम जमानत नहीं देंगे। आप खुद उनके साथ बैठ के तो मामला देख ले कि अगर वो आपको देते हैं या इतबार करते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा, या आप अपने हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं आप उनसे कर्जा ले लें। तो यानी अजीब सी बात है। आज एक बड़ी लंबी खबर थी कि वो अस्करी पार्क जो है वो KMC के कराची म्यूनसिपल कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। अब अगला पता नहीं क्या होगा, उसका भी नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन फिलहाल तो हो गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी जल्दी एक्शन लेता है। जैसे वो रावी सिटी जो था, रिवर सिटी, उसका जो जो प्रोजेक्ट था उसमें बड़ी घपले हैं, बड़े गरीबों की जमीनें छीनी गई हैं, ली गई हैं बड़े मामूली पैसों पे, लोगों ने रिट्स की हुई हैं। और ये जो अब सुबह ये हुकूमत जो गई अभी उधर सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कह दिया वहां पे जी कि वो हाई कोर्ट में जी वो जी ये मनसूबा तो नवाज शरीफ ने शुरू किया था, हमने तो बस, लेकिन वो क्रेडिट तो ये लेने से पहले अब वज़ीर आज़म साहब ने फौरन, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चली गई वहाँ पे, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे उन्होंने आउट ऑफ बड़े फटाफट इंसाफ इंज दावे जो है वेखिया जावे, नजर आए इंसाफ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे करें कि जिन लोगों को पैसे दे दिए हुए हैं उनकी जमीनों पे काम करें, और जिन पे नहीं दिए उनको अभी ना करें। आपको पता है कि ये महकमा माल होता है ना हमारा, जो दीवान जो हमारे जो ये मुकाम जो जमीन वाले मामले होते हैं, यहाँ पे होते हैं खतूनी नंबर, खसरा नंबर, और उनके ऊपर वो इंतकाल हुए होते हैं। और एक एक खसरा नंबर में कई की लोगों की मिल्कियत होती है। एक एक खतूनी में पता नहीं कितने कितने वो जुड़े होते हैं। तो वहां पे कौन सी निशानी रहेगी?
لیکن وہاں پہ جو مفاد تھا وہ وزیر اعظم پاکستان کے دست راست اور بڑے خاص بندے انیل مسرت صاحب کا تھا، جنہوں نے کروڑوں اربوں کی فائلیں تو پہلے ہی بھیج دی ہیں، جگہ ہے ابھی وہ جو بھی چل رہا تھا لیکن وہ بیچ دی ہوئی ہیں۔ خیر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو مزید خوشخبری سے بچائے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ عوام نے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو اس وقت وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا نا کہ اگر میں آئی ایم ایف کیا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا، لیکن وہ تو نہیں کریں گے، لیکن عوام کر رہی ہے۔ حکومت کا کام ہے صرف ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، کیا کہتی ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ وہ ایک وزیر خارجہ صاحب ہیں، وہ کہیں گے کہ پاکستان کو بہت خطرات ہیں۔ ایک اور وہ ترچھی سی ٹوپی والے وزیر ہیں، وہ کہیں گے ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور میری جان کو بڑا خطرہ ہے۔ کبھی کسی پہ کہہ دیں گے فلاں کو بڑا خطرہ ہے۔ ارے بھائی خطرہ ہے تو آپ اس کا تحفظ کریں، آپ اس کو تحفظ دیں۔ کہ یہ تو بات کوئی نہ ہوئی نا کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو کہا تھا تو آپ جلسہ نہ کریں تو وہ آ گئی تو پھر مر گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو پھر اس کے آپ کا کوئی کردار تھا اس کے اندر۔ اور اب نا وفاقی وزیر اور یہ جو صوبائی وزیر ہیں ان پہ بھی ایک برا وقت آ رہا ہے۔ یہ فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور واڈوا صاحب کا مسئلہ بھی ہو گئی۔ پرسوں الیکشن کمیشن نے ایک صوبائی وزیر تھے، ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا، ان کے بیٹے کو بھی۔ انہوں نے بڑی دہشت گردی بنائی تھی، وہ بکا خیل اور وہ اس طرح بلدیاتی الیکشن میں وہ اٹھا کے لے کے تھے سب کچھ، بڑا وہ مولا جٹ بنے تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جب ہوا اکرم دورانی صاحب نے میرا ان کے خلاف پٹیشن کی تھی، تو اب وہ سب کچھ ثابت ہو گیا۔ اب نا وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے، وہ پہلے آزاد کشمیر کے الیکشن میں آئے تھے، جنہوں نے فائرنگ وائرنگ کی تھی اور وہ گالیاں دی تھی اور بڑی گندی سی زبان استعمال کرتے ہیں وہ۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان اور آگے کچھ اپنے بھائی کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے وہی گندی زبان اور بڑے برے الفاظ۔ تو اب الیکشن کمیشن کا ان کو ضلع بدر کرتے ہیں۔ بھائی ضلع بدر یہ پھر ادھر سے گھوم پھر کے ادھر آگے پیچھے سے ایک ضلع سے دوسرے، ہمارے وہ کون سا بارڈر سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں وہاں پہ سرحدوں پہ، وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے۔ تو وہی کچھ ہوگا، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک پلان ہے، سچے سمجھے طور ہے کہ اپوزیشن کو زچ کرو، تباہ کرو۔ کل وہ کیا نام ہے وہ جو صوبائی وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں ڈاکٹر شہباز گل، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کو شادی کرنے کا بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اب ہم کو لیے۔ میں نے کہا بھائی رشتہ ڈھونڈو، چلو اگر جو ہے کوئی مسئلہ تو کر دو، کیونکہ 126 دن کے دھرنے میں تو بہت سے لوگوں نے اٹھ کے کہا تھا نا عمران خان کو کہ میری ممی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ لوگ ابھی بھی ہیں آپ کے پارٹی میں، ابھی آپ کے پاس ہیں، تو ان میں سے کسی کو چلو یہ بھی خطا ترسی ہوگی۔ نواز شریف صاحب کیا کہتے شریف آدمی ہے، چلو آپ کے نظر میں جو مرضی ہو، لیکن اس پہ کوئی ایسا اگر ہے تو اس کو لکھ کروا دو، کیونکہ تم لوگ تو کہہ رہے ہو، تو پھر اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، اور اتنے وہ یعنی پرسنلی معاملات میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے آپ کی ایسی مذمت بھی کروں، لیکن انتہائی بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے۔ ادھر آپ کو تو ایک حریم شاہ نے وہ ایسی ٹکری کہ آپ نے وہ ایف آئی اے کی رپورٹ وغیرہ سارا ختم کرانا پڑا، اور اس نے تو وہ الطاف حسین صاحب سے ملاقات کی ہے وہاں پہ انگلینڈ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ کافی تکڑی ہے، اس کا بھی ابھی سیاست میں میرا خیال اگلا شاید سیاست میں وہ بھی انٹری کرے کہیں سے، امید ہے، کیا پتا ہو سکتا، پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے یہ۔ اب ایک اور بات آؤں گا، یہ وزیر خارجہ جو ہے نا، ان کی گیلانی صاحب کے ساتھ بڑی ٹس بس چل رہی ہے۔ اس دن بڑا انہوں نے ڈائلاگ بولے وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی، اور وہ جی سینٹ میں، سوری، کہ جی وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اصل چکر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے تھے کہ یہ بل پاس نہ ہو، یہ منی بجٹ بل گیلانی صاحب پاس نہ کروائیں۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر یہ بل پاس نہ ہوتا تو وزیر اعظم صاحب
پر قدرتی عدم اعتماد ہو گیا تھا. لکھ کر دینے ان کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا تھا, اور وہ شاہ محمود قریشی کو پتا تھا, ان کے لوگ تھے بیچ میں جو کہ وہ نہیں دیں گے, تو پھر اگلا جماعت سے وزیر اعظم کون بنے گا؟ شاہ محمود قریشی. اس لیے انہوں نے جب دیکھا کہ گیلانی نے یہ کام کروا دیا تو گیلانی صاحب کے اوپر اب وہ الزام اور وہ سب کچھ لگ رہے ہیں. اور جو پاکستان کی قوم ہے نا, وہ اس وقت پتہ کدھر دیکھ رہی ہے, وکلاء کدھر دیکھ رہے ہیں, یہ سب لوگ 2023 میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کا جو ریکارڈ ہے, جو نمبرنگ ہے, وہ جو 169 پتہ ہے 68 پہ ہے, یہ اگر بدلے گی, چینج ہوگی تو تب ہوگی جب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی سپریم کورٹ کے جسٹس, چیف جسٹس بنیں گے. یہ میرا خیال ہے سپتمبر 2023 ہوگا, کیونکہ جس طرح آج کل ہائی کورٹ اسلام آباد جسٹس اطہر من اللہ اور مختصر اختر کیانی نے جو فیصلے دے رہے ہیں نا آج کل, وہ بڑے جاندار فیصلے ہیں, اور اس سے ثابت ہوتا ہے, نظر آتا ہے کہ مستقبل میں عدلیہ میں ایسے جج جو ہیں ان کی عزت ہوگی, ان ججوں میں ایک طاقت آئے گی جب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. کیونکہ یہ تو اچھا ہو گیا جسٹس گلزار صاحب چلے گئے, ریٹائرڈ ہو گئے باعزت طریقے سے. اب یہ عمر بندیال صاحب ہیں, ان کا بھی تقریباً 1.5 سال پونے 1 سال 7-8 مہینے بنیں گے میرا خیال, ان کے نہیں ایسا ہی ہے کوئی 6-7 مہینے. تو فروری سے سپتمبر 1 سال 7 مہینے. تو اب یہ بات ہے, اس لیے پرابلمز ہو رہی ہیں, اور پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مزید مشکلات میں گر رہا ہے, مشکلات میں پھنس رہا ہے. آپس میں جو عوام ہے وہ بھوک سے لاچار ہے, اس کو دوائیاں نہیں ملتی, اس کو تعلیم نہیں ملتی, پیراسیٹامول کی گولی تک کی قیمت بڑھ گئی, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, لیکن ڈنڈورے پیٹے جاتے ہیں بہت بڑے بڑے کاموں کے. ہر کام جو مملکت خداداد پاکستان میں ہوتا ہے, لوگ یار دوست سب بڑے بڑے تانے بانے بنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنے معاملات کو حل کرواتی ہے, مسئلے دیکھتی ہے, عدالتوں پہ نظر انداز ہوتی ہے, عدالتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے, ہر محکمے میں انہوں نے اپنے کیا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ جو سول اسٹیبلشمنٹ, جو سول بیوروکریسی, اس کا بھی قصور ہے. یہ خود بھی کچھ نہیں کرتے. اب یہ حالیہ پیچھے مری کا واقعہ ہوا تو لوگ مر گئے, پھر فوج کو بلا لیا. اب لازمی بات ہے جو پبلک ہے, جو عوام ہے, وہ تو پھر فوج کو مسیحا سمجھے گی نا, وہ تو کہے گی کہ ان نے کچھ نہیں کیا, تو فوج آئی تو ہم بچے. زلزلہ آتا ہے تو یہ جو کچھ نہیں کرتے پھر ان کو بلاتے ہیں, پھر عوام وہی لوگ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج نے ہمارے لیے بہتر کیا. اگر کوئی وبا پھیلتی ہے تو پھر فوج کو بلاتے ہیں. یعنی یہ خود بخود یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو سول انتظامیہ ہے یہ مضبوط ہو یا یہ ادارے اپنا کام کریں. جب آپ ایف آئی اے کو اپنے سیاسی مخالفین کے پیچھے لگا دیں گے, جب نیب کو آپ نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو ضبط کرنے کے لیے, اور آپ یہ بتائیں کہ بلکہ کل کی خبر تھی, وہ سید عمران شفقت صاحب کا تھا پروگرام, کہ یہ جو نواز شریف پہ شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ, یہ بنتے ہی نہیں ہے. ایف آئی اے کے لوگ کہہ رہے نہیں جی کیسے بنائیں, یہ کہتے بناؤ. وہ جو 64 یا 65 صفحے انہیں بھیجے ہیں وہاں پہ کورٹ میں جا کے کیا ہوگا, وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے پیسے باہر غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر کریں, اپنے ملک سے باہر. اب یہاں پہ معاملہ الٹ ہو گیا کہ جی آپ کے فلاں نوکر کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب یہ کس طرح ثابت ہو جی وہ شہباز شریف کے ہوئے؟
उस नौकर के पैसे पड़े हुए उसके पास, उसको भी नहीं पता कहाँ से आए, इनको भी नहीं पता, ये भी लिए भी नहीं, ट्रांसफर भी नहीं हुए, तो फिर ये कैसे केस बनेगा? ये सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान अपनी अना की खातर, अपनी इक़्तिदार की ख्वाहिश को मजीद बरकरार रखने के लिए ऐसे मुकदमे बनवाते हैं। जब FIA का एक DG पहले ही ये बयान दे चुका है, हाई कोर्ट के जस्टिस ये कह चुके हैं कि फैसलों पे असरअंदाज होते हैं लोग, जस्टिस अरशद मलिक ये कह चुका है, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी कह चुके हैं, और आज तो जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है वो जो प्लाटों वाला, उसमें बोल दिया कि ये सारे प्लाट जो है ये इनका इस्तिकाक नहीं बनता, ये अवामी मुहादिफा है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया तब्दीली की तरफ जा रही है। अब अदलिया तब्दील होगी, 2023 में काफ़ी चेंजिंग होगी, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका इसी में है कि अगर वहाँ पे इंसाफ लोगों को मिले। पाकिस्तान की बका इसी में है, लोगों को सेहत और तालीमी सहूलतें मिलें। पाकिस्तान का मुफाद और पाकिस्तान की मजबूती इसी में है कि वहाँ की आवाम खुशहाल हो। पाकिस्तान की मजबूती यही है, पाकिस्तान की बका इसमें है कि वहाँ पे जमहूरियत फैले फूले और जमहूरियत का निज़ाम चले। वहाँ पे हर बंदे को इंसाफ मिले, औरतों को उनके हकूक मिले, स्टूडेंट्स को उनकी तालीमी सहूलियात मिले, मरीजों को उनकी जो मेडिकल जो बेनिफिट्स है वो मिले, उनको फैसिलिटेट किया जाए, और उस मुल्क को कब्जा माफिया और इस तरह के दूजे जो माफियाज हैं उनसे उनकी जान छुड़ाई जाए। और पाकिस्तान के अंदर जो भी महंगाई है, जो मजदूरों की तनख्वाह है, मजदूरों को मजदूरी है, वो मिलनी चाहिए। तो मेरे सामने हम आज का प्रोग्राम इसी पे ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।